بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فجا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہ جیسا کہ آج ہم نے ادھر ٹور کیا زمینوں کا، تو میں نے کہا کہ یہ بھی وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور یہ بھی وقت ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں گزرے۔ تو میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، تو سوچا کہ ادھر ہی آپ سے بات کی جائے۔ اس ماحول میں ایک سکون ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ کاشتکاری، یہ زمیندارہ، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ تھا۔ لیکن ایک فرق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کاشتکاری کیا کرتے تھے، وہ اپنے لیے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کا جتنا بھی وہ زحمتیں اٹھاتے تھے، جتنی بھی وہ مصیبتیں اور سختیاں برداشت کرتے تھے، جیسے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے، دیکھیں ان کا نام ادریس نکلا درس سے، کہ انہوں نے بہت سے، سب سے پہلے جو حل بنایا تھا وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے، سب سے پہلے جو کھیتی باڑی کی تھی وہ بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ تو یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور یہ انبیاء کا پیشہ ہے، بشرطے کہ آپ اس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو کاشتکاری کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بڑے دھیان سے، بڑا پاک کام ہے، تو بڑی پاکیزگی سے، بڑی طہارت سے لوگ کیوں اجڑتے ہیں، لوگ کیوں برباد ہو جاتے ہیں؟ لوگ اس وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کہ رزق حلال کو جب لوگ حرام کاموں پہ جب لگاتے ہیں، تو وہ ان کی تباہی کا جو ہے وہی وجہ بن جاتی ہے۔ تو آپ زندگی میں جب یہ کاشتکاری، یہ زمیندارہ، یہ اتنا بابرکت کام ہے کہ اس میں کبھی گھاٹے والی تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں کہ آج یہ مٹی جو ہے، مٹی بھی اگر آپ کے پاس ہے، تو اس مٹی میں بھی اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ روزانہ انسان، آج کل کی کاشتکاری کا نظام تو بہت تیز ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک فصل نکلتا ہے تو ساتھ دوسرا جو فصل ہے وہ کاشت کر دیا جاتا ہے، تو 6 مہینے میں 2 فصل، اور سال میں 4 فصل بھی لوگ جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کاشتکاری، یہ اتنا ایک خیر کا کام ہے کہ اگر آپ اس کو نیت سے اور پاکیزگی سے آپ اس کو کریں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو اس میں کمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی، چونکہ یہ انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ تو اس پیشے سے جڑے رہنے کے لیے آپ کو نیت کی، آپ کو ایک اچھے ذہن کی، آپ کو ایک حوصلے کی۔ تو کسی نے مجھ سے ایک بڑی پیاری بات کسی نے مجھ سے شیئر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس کے پاس زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو وہ سو بھی رہا ہو تو اس کے لیے اللہ کی مخلوق دعا کر رہی ہوتی کہ وہاں پہ اس کی زمین کے ٹکڑے میں آنے والے حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے اور یہ پرندے اور یہ جانور جو وہاں سے آ کے کھاتے اور پیتے ہیں، تو یہ سبھی اسی کے اس حصے میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا، تو وہاں سے اللہ کی مخلوق جب اس کو کھاتی ہے تو اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اسی طرح مچھلی کا جو صدقہ ہے، اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ مچھلی کا صدقہ، آپ زندہ مچھلی کا، آپ نے مچھلی پکڑی اور اس کو پکڑنے کے بعد زندہ مچھلی کو اگر آپ واپس پانی میں پھینکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ میں صدقہ کرتا ہوں، تو جتنی وہ آگے پھولے پھلے گی اور جتنے اس کے انڈے دے گی اور جتنے بچے ہوں گے، وہ سب آپ کے لیے دریا اور سمندر کی تہہ میں آپ کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے، جبکہ آپ مزے سے گھر میں آپ سو رہے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا و استغفار پانی کی تہہ کے نیچے بھی ہو رہی ہوگی۔ تو یہ جو زراعت ہے بڑے لوگوں کو، لیکن ہم نے موسٹلی یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہاں سے جو پیسہ کماتے ہیں، لوگ اس کو، ہم نے بیشتر اجڑتے ہوئے ہم نے گھروں کو دیکھا ہے، جن کے پاس لا تعداد رقبے تھے، جائیدادیں تھیں، نافرمانی کر کر کے، ناشکری کر کر کے لوگوں نے اپنا تو بیڑا غرق کیا ہی صحیح، لیکن آئندہ آنے والی نسل کے لیے کتنا بڑا امتحان ان کے لیے کھڑا کر دیا کہ اب وہ باپ دادا کا نام بھی موجود ہے، تو اس نام کے حساب سے زندگی اور برادری کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھنا ہے، لیکن پاس چیز بھی کوئی نہیں ایسی ماں باپ نے چھوڑی یا بزرگوں نے احساسوں میں چھوڑی، سب بیچ دیا، سب کھا پی گئے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ اس کو پوری دنیا، کب سے یہ زمین آپ کے حصے میں آئی، یہ آج کی بات ہے، یہ زمین تب سے ہے جب نے اللہ نے اس زمین کا فرش بچھایا تھا، تو تب سے یہ زمین موجود ہے، اور تب سے دنیا اس کو کھا رہی ہے، انسان کھا رہے ہیں، حشرات الارض اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پرندے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسان دیکھ لیں
کس کس نہج پہ لوگوں نے اس زمین سے فائدے اٹھائے، لیکن پھر بھی انسان ہی ناشکرا نکلا، انسان ہی بے فیض نکلا، انسان ہی گھبرا گیا، انسان نے زمین کو بیچا، انسان نے زمین سے جان کو چھڑایا۔ لیکن یہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو ٹکڑا دیا ہے تو آپ اس میں سب سے پہلے آپ اس میں اپنے اقربا کا، والدین کا، بیوی بچوں کا، آپ اپنے رشتہ داروں کا، اور پھر اللہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس زمین کے حصے میں سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فصل کو نقصان نہ ہو، اس پہ زیادہ بیماریوں کا حملہ نہ ہو، ایک سپرے کے لیے تو آپ وہاں پہ بڑے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ایک نیا فارمولہ مارکیٹ میں آیا، وہاں آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کھاد پہ آپ کتنا بلیک میں بھی سیل ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کتنا کچھ آپ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین کا ٹکڑا صحت مند رہے، آپ کی جو فصل ہے وہ صحت مند رہے، اور آپ اس سے اچھا کمائیں، تو آپ اس میں غربا کا حق رکھیں، آپ اس میں یتیم کا حق رکھیں، آپ اقربا پروری کا حق رکھیں، آپ ان لوگوں کا حق رکھیں جو مانگ نہیں سکتے، آپ ان لوگوں کا حق رکھیں جو آپ کے پاس مانگنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ذمہ دارہ اور یہ زمین اور یہ کاشتکاری، یہ انشاءاللہ یہ پیداوار، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ ہوتی جائیں گی۔ صرف آپ ایسا کریں کہ آپ اس ذمہ دارے میں، آپ اس نظام میں زکوٰۃ کو ملحوظ خاطر رکھیں، خمس کو ملحوظ خاطر رکھیں، غریب اور نادار لوگوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی آپ اس میں سے نقصان نہیں اٹھائیں گے، اور اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا بھی چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہو جائے گا کہ وہ منہ کی کھائے گا۔ صرف آپ اس زمین کے حصے میں، آپ گندم آ رہی ہے، آپ کی فصل آ رہی ہے، اناج آ رہا ہے، تو آپ اس میں غریب کو یاد رکھیں۔ کم از کم آپ باہر تک نہیں جا سکتے تو آس پاس کے لوگوں کا، آپ کے دیہات میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے پنڈ میں، آپ کی گوٹھ میں، آپ کی گراں میں، جہاں جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا خیال رکھے گا۔ میں پر امید ہوں کہ آپ انشاءاللہ جو ذمہ دار ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ضرور اس بات کو سوچیں گے، اور سوچتے بھی ہوں گے، اور جو ایسا کام کرتے ہیں وہ یقیناً میری بات کی تائید فرما رہے ہوں گے کہ وسیم عباس جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرمائے گا، خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا، آپ کے اور آپ کے زمین کا جو ٹکڑا آپ کے پاس ہے وہ جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اس کو کفران نعمت نہ کریں، اس کو جھٹلائیں نہیں، اور اس سے کچھ ایسے کام، اس سے آنے والی آمدنی سے ایسا کام مت کریں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ میری بات کو ضرور سمجھے ہوں گے، اور جو سمجھے ہوں گے وہ اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ خالق لم یزل میرے اس ملک پاکستان کو اور قوم شیعان جہان کو اور عالم اسلام کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارا ملک اور ہماری قوم ترقی کرتی جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔